السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت ہونے والے عربی ٹیچر اورینٹل ٹیچر کے انٹرویوز جو 5 فروری کو لاہور میں ہوئے ہیں، ان انٹرویوز میں جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان سوالات کے جوابات تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ سوال نمبر 1 میں تعارف پوچھا ہے۔ تعارف میں نام، ولدیت، تعلیم، مصروفیت، علاقہ، یعنی آپ کی ذات کے ریلیٹڈ مختلف سوالات کیے گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت کی وجہ کیا ہے؟ تو لکنت کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں فرعون نے انہیں آزمانے کے لیے انگارے اور سونا سامنے رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھا کر منہ میں ڈال دیا، جس سے ان کی زبان جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، تاکہ لوگ ان کی بات سمجھ سکیں۔ پھر سوال پوچھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کس سورت میں واقع ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف میں آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 82 تک بیان ہوا ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا، سفر کرنا اور 3 واقعات شامل ہیں جن کی حکمت بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے بیان کی۔ سوال پوچھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا نصیحت کی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو آخری نصیحت یہ کی کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکے اور جن باتوں کی حقیقت نہ جانتے ہوں ان پر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے جو 3 واقعات تھے، کشتی اور لڑکے کا قتل اور اسی طرح دیوار کا صحیح کرنا، ان کی حکمتیں بیان فرمائی اور کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ پھر ایک سوال پوچھا اصحاب کہف کی دعا کے حوالے سے کہ قرآن مجید میں کس طرح ہے، تو یہ ہے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت اور بہتری مہیا کر۔ ایک سوال حضرت اویس قرنی کے حوالے سے پوچھا، اس کی حالات زندگی پر مختصر سی نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ مشہور تابعی اور زہد و تقویٰ کے عظیم مقام پر فائز تھے۔ وہ یمن کے قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے تھے۔ اگرچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھے، لیکن اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے آپ علیہ السلام سے ملاقات نہ کر سکے، اس لیے وہ صحابی نہیں بلکہ تابعی کہلائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیکی، تقویٰ اور والدہ سے محبت کی تعریف فرمائی اور صحابہ کو ہدایت دی کہ جب ان سے ملاقات ہو تو ان سے دعائیں مغفرت کروائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے زمانے میں ان سے ملاقات کی اور دعا کی درخواست کی۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ نے سادگی اور زہد کی زندگی گزاری اور جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہو کر شہید ہو گئے۔ اگلا سوال حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق پوچھا ہے، تو جواب یہ دیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام صبر اور شکر کی عظیم مثال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت آزمائشوں میں ڈالا، مال، اولاد اور صحت سب چھین لی، مگر انہوں نے صبر اور شکر کا دامن نہ چھوڑا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، انہیں صحت، مال اور اولاد واپس عطا فرمائی اور صبر کی بدولت انہیں نعم العبد یعنی بہترین بندہ قرار دیا۔ اگلا سوال یہ کہ غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے؟ غزوہ وہ جنگ ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوتے تھے، جبکہ سریہ وہ جنگ ہے جس میں نبی علیہ السلام شریک نہیں ہوتے تھے اور یہ صحابہ میں سے کسی کی قیادت میں یہ جنگ لڑی جاتی تھی، یا نبی علیہ السلام کے حکم پر کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجا جاتا تھا، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال پوچھا سورۃ الناس اور سورہ کوثر کا شان و نزول بیان کریں۔ تو سورہ ناس کا شان و نزول یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور جب نبی علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا تو جس سے آپ علیہ السلام کی طبیعت پر کچھ اثرات مرتب ہوئے تھے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر جو جادو ہوا تو اس کی کاٹ فرمائی، اس کو ختم فرمایا، اس کے اثرات کو زائل فرما دیا، تو یہ اس وقت نازل ہوئی۔ سورہ کوثر بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس وقت کا شان و نزول یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے بیٹے حضرت عبداللہ، جسے طیب یا طاہر کہا جاتا ہے، اس کی وفات ہو گئی، تو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کر مذاق اڑایا، یعنی جسے نسل نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی علیہ السلام کو تسلی دی اور کوثر یعنی بہت زیادہ خیر اور برکت سے نوازا اور بتا دیا کہ نبی علیہ السلام آپ کے دشمن جو ہے نا وہیں ابتر ہیں۔ سوال پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل اولاد کتنی تھی، نام بتائیں۔ تو 7 اولاد تھی، بیٹے 3 قاسم، عبداللہ، ابراہیم، بیٹیاں 4 زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمۃ الزہرا۔ فاطمۃ الزہرا
کی کل اولاد کتنی تھی؟ تو 5، 3 بیٹے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن جو بچپن میں وفات پا گئے تھے، 2 بیٹیاں حضرت زینب اور حضرت کلثوم رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں پڑا؟ تو بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اس میں سورہ بقرہ میں گائے کا واقعہ ذکر ہے۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس سے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایک بندہ قتل ہوا تھا تو قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا، اس کی معلوم کرنے کے لیے یہی حکم تھا کہ گائے ذبح کریں، اس کا گوشت اس کے ساتھ لگائیں، وہ مردہ مقتول خود کھڑا ہو کر قاتل کا نام بتائے گا۔ تو اس بارے میں سوالات اور اعتراضات بنی اسرائیل نے کیے تھے، اسی وجہ سے سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ پڑ گیا۔ پھر سوال پوچھا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں۔ تو مشہور معجزات میں سب سے پہلا عصا کا اژدہا بن جانا، جب آپ اپنی لاٹھی زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ ایک زبردست سانپ بن جاتی۔ دوسرا ید بیضا، جب آپ اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے اور نکالتے تو وہ چمکدار اور نورانی ہو جاتا۔ اسی طرح تیسرا یہ کہ آپ کے عصا کے ضرب لگانے سے سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا اور بنی اسرائیل خشک راستے سے گزر گئے، جبکہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ چوتھا، بنی اسرائیل جب آپ نے اپنے عصا سے ایک پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اسی طرح من اور سلوہ کا نزول، اسی طرح کوہ طور کا بلند ہونا، یہ سب معجزات اللہ کی قدرت سے ظہور پذیر ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ پھر سوال پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے اپنے پیغام کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کو خطوط لکھے، ان میں اس سے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ مشہور خطوط میں بادشاہ حبشہ نجاشی کو جو خط لکھا کہ اسلام کی دعوت دی، بتایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ قیصر روم ہرقل کو خط لکھا، اسلام کی دعوت دی اور اللہ کی عبادت پر ایمان لانے کی درخواست کی۔ کسریٰ ایران کے بادشاہ کو خط لکھا کہ اس میں کسریٰ کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کسریٰ نے اس کا برا جواب دیا اور اس کا نقصان ہوا۔ اسی طرح مقوقس جو مصر کے گورنر تھے ان کو خط لکھا۔ نبی علیہ السلام نے مقوقس کو بھی دعوت اسلام دی، جس کے جواب میں مقوقس نے کچھ تحفے بھیجے لیکن اسلام قبول نہ کیا۔ یہ خطوط حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمی پیغام کے پھیلاؤ کے لیے تھے، اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچانے کا عزم تھا۔ مسجد قباء کے بارے میں بتائیں۔ تو مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے جو مدینہ میں واقع ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود اس کی بنیاد رکھی۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں فرمایا، اس مسجد میں نماز پڑھنا وہ مسجد ہے جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے مسجد بہت بافضیلت اور پاکیزہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، جو شخص قباء میں 2 رکعت نماز پڑھے اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح مسجد قباء کا پہلا نماز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی تو سب سے پہلے مسجد قباء میں نماز پڑھی، جو اس کی اہمیت اور فضیلت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو مسجد قباء کا مقام تاریخ اسلام میں اہمیت رکھتا ہے اور اس میں عبادت کرنا بہت بڑا ثواب رکھتا ہے۔ سورہ رحمان قرآن کی 55ویں سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ کی بے شمار نعمتوں اور رحمتوں کا ذکر کیا گیا۔ سورت کا آغاز اللہ کے رحمان ہونے کے بیان سے ہوتا ہے، پھر اس میں اللہ کی عظمت، قدرت، زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی اس کی نعمتوں کا ذکر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا بار بار تذکرہ جو اس سورت کی اہم خصوصیت ہے۔ اس کا موضوع اللہ کی رحمت، قدرت، نعمتیں، انسانوں اور جنات کے اللہ کی نعمتوں کا بیان، قیامت کے دن کی جزا سزا۔ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے سے دلوں پر سکون آتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کا شعور بڑھتا ہے۔ سوال پوچھا گیا کہ اگر آپ ایک عربی ٹیچر ہوتے تو اپنے تمام طالب علموں کو اسلام کی تعلیم کس طرح دیتے، کیا طریقہ کار اختیار کرتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت، روزانہ قرآن کی آیات کی تلاوت اور ان کی ترجمانی کر کے اللہ کے پیغام کو سمجھاتا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام کی احادیث کو سکھاتا تاکہ اسلامی اخلاقیات اور تعلیمات پر عمل ہو۔ اسلامی عقائد، عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اخلاقی تعلیمات کو سادہ اور آسان زبان میں بیان کرتا۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر طالب علموں کی مدد سے مختلف اسلامی موضوعات پر سوالات کے جوابات دیتا تاکہ ان کی سمجھ میں اضافہ ہو، اور صحابہ کرام اور دیگر اسلامی شخصیات کی زندگی سے مثالیں دے کر ان کے عمل سے ان کو سکھاتا۔